ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے دسمبر کی 11 اور جمادی الثانی کی 8 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے نے گزشتہ روز موسم سرما میں AN32 کوریئر سروس کو چلانے کی غرض سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ورچوئل میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں SSP کرگل، ڈائریکٹر ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا، چیف کوآرڈینیٹر عامر علی، سینئر کمانڈنٹ CISF جموں و کشمیر ایئرپورٹ اور فضائیہ کے افسران نے شرکت کی. میٹنگ میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، مسافروں اور عملے کے لیے سہولیات، سیکیورٹی پروٹوکول، کرگل ہوائی اڈے پر بنیادی ڈھانچے کی دیکھ ریکھ، ضلع انتظامیہ سے لیزان افسران کی تعیناتی، سردیوں کے دوران کوریئر سروس کے ہموار آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن ٹکٹ بکنگ کی سہولیات کا احاطہ کیا گیا. میٹنگ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کوریئر سروس کے لیے تمام متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی تال میل کو یقینی بنایا جائے. آخر میں ڈپٹی کمشنر کرگل نے AN32 کوریئر سروس کو بہتر طور پر چلانے کے لیے متعلقہ افسران سے تعاون طلب کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا. یاد رہے کہ سری نگر کرگل قومی شاہراہ بند ہونے کے بعد خطے لداخ بالخصوص ضلع کرگل کا رابطہ جموں و کشمیر اور ملک سے منقطع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو، خاص کر مریضوں اور طلباء و طالبات کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. درماندہ مسافروں کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اگرچہ فضائیہ کی مدد سے AN32 کوریئر سروس چالو کیا جاتا ہے، لیکن پابندی سے سروس نہ چلنے کے سبب مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون نے PM شری ہائی اسکول پوئنٹ کے اینول ڈے تقریب میں شرکت کی. ان کے ہمراہ ایگزیکٹو کونسلر ایجوکیشن ذاکر حسین اور محکمہ تعلیم کے افسران بھی موجود تھے. سالانہ تقریب میں اسکول کے اساتذہ، طلباء اور والدین کی خاصی تعداد نے شرکت کی. اپنے خطاب میں CEC نے طلباء کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی ترغیب دی. انہوں نے والدین پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کے تئیں اپنے بنیادی فرائض کو ادا کریں. اس موقع پر اسکول انتظامیہ کی جانب سے مطالبات بھی رکھے گئے، جس کو CEC موصوف نے مرحلہ وار طریقے سے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. CEC نے PM شری کا درجہ حاصل کرنے پر اسکول انتظامیہ کو مبارکباد دی اور طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے میں فیکلٹی ممبران کی کوششوں کی ستائش کی. انہوں نے اسکول کی ترقی کے لیے ہل کونسل کی جانب سے مسلسل تعاون کا یقین دلایا. اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین نے بھی خطاب کیا اور اسکول کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا یقین دلایا اور فیکلٹی ممبران کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. لداخ پولیس کرگل کی جانب سے سوگ ایکشن پروگرام کے تحت SSP کرگل شری رام آر کی قیادت میں ایک انٹرپرینورشپ ورکشاپ کا انعقاد کیا، جس میں محکمہ پولیس کے افسران کے علاوہ جموں کشمیر اور HDFC بینکوں سمیت مختلف سرکاری محکموں کے عملے کے علاوہ کاروباری افراد، ہینڈلوم کے تربیت یافتہ افراد اور ITI کرگل کے طلباء نے شرکت کی. مقررین نے سرکاری اسکیموں اور اسٹارٹ اپ کے لیے دستیاب مالیاتی قرضوں کے بارے میں جانکاری فراہم کی. اس موقع پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پروگرام کا آغاز SHO کرگل کاچو سادات علی کے استقبالیہ تقریر سے ہوا، جس نے علاقے کی سماجی و اقتصادی ترقی میں کاروباری شخصیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی. کرگل ضلع کے بالائی علاقوں میں آج صبح سے ہلکی برف باری ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بلند پہاڑوں سمیت مختلف مقامات بشمول سورو ویلی کو برف کی سفید چادر میں ڈھانپ دیا ہے. تفصیلات کے مطابق ضلع کرگل کے سرحدی سب ڈویژن دراس، مینا مرک اور زوجلا کے علاوہ سورو ویلی میں آج صبح سے رک رک کر ہلکی برف باری ہو رہی ہے، جس سے سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے.
اور جس کے سبب معمولاتی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ برف باری کے سبب ان علاقوں کے سڑکوں پر گاڑیوں کو پھسلن کا خطرہ درپیش ہے۔ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ زوجلہ میں 3 انچ تک برف جمع ہوا ہے، جبکہ دراس میں 1 انچ برف جمع ہوا ہے، جس سے سڑکوں پر پھسلن کا اندیشہ ہے۔ دریں اثنا دراس پولیس کے مطابق آج سری نگر کرگل شاہراہ پر دونوں طرف سے آمد رفت معطل رہا اور موسم خراب رہنے کی صورت میں کل بھی آمد رفت بند رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع ابر آلود رہا اور سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ دریں اثنا کرگل ضلع میں درجہ حرارت کم سے کم -5.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت کم سے کم -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زنسکار میں کم سے کم -7.9 سینٹی گریڈ اور دراس میں کم سے کم -10.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بلڈوزر کارروائی سے متعلق سپریم کورٹ کی واضح ہدایت کے باوجود اتر پردیش میں اس کا اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تازہ معاملے میں فتح پور میں نوری جامع مسجد کو بلڈوزر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ سڑک چوڑی کرنے کا حوالہ دے کر محکمہ تعمیرات عامہ کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی اور کہا گیا کہ غیر قانونی تجاوزات کو ہٹایا گیا ہے۔ موقع پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے بھاری پولیس فورس تعینات کر رکھی تھی۔ اس کارروائی پر مسلم طبقے بالخصوص علماء و وکلاء میں شدید رنج و غم پایا جا رہا ہے۔ عربی الجدید نے اپنے ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ غاصب صہیونی افواج نے گزشتہ 2 دنوں کے دوران شام کے تقریباً تمام فوجی اور حساس مراکز پر حملے کیے۔ ان حملوں کا مقصد شام کی فوجی اور اسٹریٹجک صلاحیت کو ختم کرنا تھا، جن میں فضائی اڈے، فوجی تحقیقاتی مراکز، بحری تنصیبات اور اسلحے کے ذخائر شامل ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے دمشق کے شمال مغرب میں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جمرایا کے فوجی اور سائنسی تحقیقاتی مرکز پر حملہ کیا گیا۔ یہ مرکز 1980 کی دہائی میں قائم کیا گیا تھا اور یہاں جدید ہتھیار اور میزائل تیار کیے جاتے تھے، لیکن ان کا استعمال صہیونی اہداف کے خلاف نہیں کیا جا سکا۔ ایک اور اہم ہدف دمشق کے شمال مشرق میں واقع برزہ کا تحقیقی مرکز تھا، جو 1970 کی دہائی میں شام اور فرانس کی حکومت کے باہمی تعاون سے قائم کیا گیا تھا۔ یہ مرکز کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیار تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تل ابیب نے حلب کے جنوب مشرق میں 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع السفیرہ کی فوجی ورکشاپس پر بھی میزائل داغے۔ یہ مرکز شامی فوج کے خراب ہتھیاروں کو درست کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دمشق کے مغرب میں واقع المزہ ایئر بیس، جو شامی حکومت کا ایک اہم مرکز تھا، ان حملوں کا ہدف بنا۔ اس دوران شامی فوج کے درجنوں ہیلی کاپٹر اور جنگی طیارے تباہ کیے گئے۔ اس ایئرپورٹ پر موجود S-200 دفاعی نظام، جن میں اوسا شامل تھے، مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ صہیونی افواج نے حمص کے مشرق علاقے میں تمام ایئرپورٹس پر حملے کیے، جہاں جدید ریڈار سسٹمز، اسلحہ ساز فیکٹریاں اور شامی ڈرونز کی تیاری کے مراکز موجود تھے۔ العربی الجدید کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب نے تقریباً تمام فوجی و عسکری مراکز کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔